لا إله إلا الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. إلا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. برادران محترم، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود ہے، کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی تشریح میں علماء مفسرین صاف طور پر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام اس وقت سے ہے جب اللہ رب العزت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا کیا. اس میں کوئی شک نہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ازلی عبادت ہونے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور فرشتوں کا درود و سلام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ بہا عشرا، اللہ رب العزت اس شخص پر جو رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے ایک بار 10 بار اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 اس کے لیے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ میرے اوپر درود نہ پڑے. بلکہ وہ منبر پر آپ نے 3 بار جو آمین فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا جبریل امین کی یہ بد دعا کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے، اور میں نے اس پر آمین کہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین کی یہ بد دعا کہ جو والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے جنت نہ پائے، وہ ہلاک ہو جائے، میں نے اس پر آمین کہی. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اس بد دعا پر آمین کہی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے یہ بد دعا کی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ دے وہ ہلاک ہو جائے. اب ہلاکت اس شخص کی ہلاکت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اقدس کو سننے کے باوجود درود نہ پڑے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معراج بخشا کہ عرش پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ اور آگے محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت کے اعتبار سے وہ دانا شف الختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور پھر ایک شاعر نے کتنا پیارا شعر پڑھا کہ نام محمد کا امتیاز دیکھو، نام محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو وہ اللہ نے مقام اور رتبہ بخشا ہے کہ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بوسے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی شخص چاہے ایمان لا چکا ہے یا نہیں، جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر وہ لاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بخشا ہے کہ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ جو ہی نام محمد آتا ہے تو اس کی میم مشدد پر دونوں ہونٹ زبان سے نکلے ہوئے نام محمد کو چوم لیتے ہیں. نطق کے بوس سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ
سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے دوست تاروں میں مائے تمام آ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب میرے ساتھ جو بھی سامعین ناظرین یہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلا الله ما لنا